بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 87 ہجری سے 93 ہجری تک مدینہ شریف میں بطور گورنر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ تقریباً اس 6 سال عرصہ کے دوران طائف اور مکہ مکرمہ بھی آپ ہی کی زیر نگرانی میں رہے۔ اموی خلیفہ ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں جتنے بھی گورنر تعینات تھے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو ان میں حجاج ابن یوسف سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا۔ آپ اس کو اس کے ظلم اور بربریت کی وجہ سے بدترین سمجھتے تھے اور فرماتے تھے، اگر قیامت کے دن دنیا کی تمام قومیں خبیث لوگوں کا مقابلہ کرے اور ہر قوم اپنے اپنے خبیث کو مقابلے میں لائے تو ہم حجاج کو پیش کر کے تمام دنیا پر غالب ہو جائیں گے۔ اسی لیے آپ نے ایک مرتبہ حجاج ابن یوسف کی مدینہ شریف میں داخلے پر پابندی عائد کر دی تھی اور خلیفہ کو باقاعدہ ایک خط لکھا تھا کہ مجھے حجاج کے مدینہ آنے سے معاف رکھا جائے۔ چنانچہ خلیفہ نے حجاج کو آپ کا خط دکھایا اور مدینہ جانے سے منع کر دیا۔ حجاج تو اپنی سازشی اور شیطانی چالوں میں پہلے ہی نام رکھتا تھا۔ اس نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف خلیفہ کے ایسے کان بھرے کہ خلیفہ نے خود ہی آپ کو گورنری سے معزول کر دیا تھا۔ چنانچہ اس ضمن میں بھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے ایک خط کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو آپ نے خلیفہ کو لکھا اور اس میں حجاج ابن یوسف کے بڑھتے ہوئے مظالم کا تذکرہ کیا۔ حجاج بن یوسف کو جب پتہ چلا تو اسے آپ پر سخت غصہ آیا، بس اس نے خلیفہ کو آپ کے خلاف اکسانے کے لیے ایک خط لکھا اور کہا، عراق سے بہت سے فسادی لوگ جلاوطن ہو کر مکہ اور مدینہ آباد ہو رہے ہیں، جو کہ ایک قسم کی سیاسی کمزوری ہے۔ خلیفہ حضرت بجائے اس کے کہ کوئی تحقیق کرتے، فوراً حجاج سے نئے گورنر کے لیے 2 نام طلب کر لیے اور آپ کو گورنرشپ سے معزول کر دیا۔ سیرت ابن الحکم میں ہے کہ جب آپ کو گورنر بنایا گیا تھا تو آپ کا ذاتی سامان اس قدر تھا کہ وہ اونٹوں پر لد کر آیا تھا، مگر جب آپ معزول ہوئے تو رات کی تاریکی میں دمشق جانے کے لیے نکلے اور آپ کے ساتھ صرف ایک غلام مزاحم تھا، یعنی آپ نے غریبوں مسکینوں پر سرکاری خزانے تو کھول ہی رکھے تھے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ذاتی سامان تک بھی صدقہ و خیرات کر دیا تھا۔ گورنری سے معزول کرنے کے بعد خلیفہ تو یہی چاہتا تھا کہ آپ خاموشی اختیار کرتے اور حکومتی معاملات میں چپ سادھ لیتے، لیکن ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے میں آپ کے رویے میں ذرا برابر بھی کمی نہ آئی۔ جب جب آپ کو موقع ملتا بڑی جرت کے ساتھ حاکم وقت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے۔ ایک روز آپ نے ولید سے فرمایا، اللہ کے نزدیک شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کو ناحق قتل کرنا ہے۔ آپ کے گورنر اور امراء لوگوں کو ناحق قتل کر ڈالتے ہیں اور پھر آپ کو اس کا جھوٹا سچا جرم لکھ کر بھیج دیتے ہیں۔ آپ نے خلیفہ سے فرمایا، یہ یاد رکھے اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بھی پکڑ ہوگی، کیونکہ ان کو گورنر مقرر کرنے والے اور اختیار دینے والے تم ہو، لہٰذا جتنا جلدی ممکن ہو سکے اپنے گورنر کو لکھ بھیجو کہ کسی بھی شخص کو ناحق قتل نہ کیا جائے جب تک کہ اس کے جرم کی شرعی شہادت خلیفہ تک نہ پہنچا دی جائے اور خلیفہ اس کے متعلق فیصلہ نہ کر دے۔ ولید کو آپ کی اس بات پر غصہ تو بہت آیا، مگر اس نے نہ جانے کیا سوچ کر آپ کی بات مان لی اور ایک خط بنا کر تمام گورنر کو ارسال کر دیا۔ گورنر کو جب خلیفہ کے خط ملے تو کسی نے کوئی رد عمل نہ دیا ماں سوائے ظالم حجاج کے۔ حجاج نے تحقیقات کرائی تو اسے سب پتہ چل گیا کہ اس حکم کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اس نے فوراً حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو نیچا دکھانے کے لیے قبیلے بکر بن وائل سے ایک بدمزاج خارجی کو گرفتار کروایا اور پوچھا، بتاؤ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ دیہاتی نے اس کی شان میں خوب عیب جوئی کی، پھر پوچھا، بتاؤ یزید کیسا تھا؟ دیہاتی نے یزید کو خوب گالیاں دی۔ حجاج نے پھر پوچھا، اب بتاؤ خلیفہ حضور کے متعلق کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، یہ سب سے بڑھ کر ظالم ہے، کیونکہ اس نے تمہارے جور و ستم کو جانتے ہوئے بھی تجھے ہم پر مسلط کر رکھا ہے۔ حجاج جس چیز کی تلاش میں تھا وہ اسے پا چکا تھا۔ اس نے دیہاتی کو قتل نہ کیا بلکہ ایک خط کے ساتھ اسے خلیفہ کی طرف بھیج دیا
اتفاق سے جس دن اس دیہاتی کو خلیفہ کے سامنے پیش کیا گیا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی خلیفہ کے پاس ہی تشریف فرماتے۔ خلیفہ نے حجاج کا خط پڑھا اور دیہاتی سے وہی سوال پوچھنے لگا جو حجاج نے پوچھے تھے۔ دیہاتی نے بڑے دربار میں وہی جواب دیے جو پہلے دے چکا تھا۔ یہ سنتے ہی خلیفہ کو طیش آ گیا اور اس نے بغیر کسی تحقیق یا مشورے کے جلاد کو حکم دیا اور اس دیہاتی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد خلیفہ دربار سے اٹھا اور اندر کمرے میں چلا گیا اور حکم دیا، ابو حفص یعنی عمر ابن عبدالعزیز کو میرے پاس بلا لاؤ۔ آپ خلیفہ کے پاس پہنچے تو ولید کہنے لگا، اے ابو حفص، کیا خیال ہے، ہم نے ٹھیک کیا یا غلط؟ آپ نے فرمایا، اے خلیفہ، تم نے اسے قتل کر کے ٹھیک نہیں کیا، بہتر تھا کہ اسے جیل بھجواتے، پھر یا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا یا اس کو موت آ لیتی۔ ولید غصے سے بولا، اس نے مجھے اور میرے باپ کو گالیاں دی اور وہ خارجی تھا، مگر پھر بھی آپ کے خیال میں نے اسے قتل کر کے ٹھیک نہیں کیا؟ فرمایا، جی نہیں، واللہ میں اسے جائز نہیں سمجھتا، آپ اسے قید بھی تو کر سکتے تھے اور اگر معاف ہی کر دیتے تو اور بھی اچھا ہوتا۔ اس طرح کا ایک واقعہ جب سلیمان ابن عبد الملک کے زمانے میں پیش آیا تو آپ نے فرمایا، پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو سب و شتم کرنے والی کی خونریزی جائز نہیں، یعنی یہ جائز نہیں کہ اسے بطور سزا قتل کر دیا جائے۔ آپ کا یہ جواب سن کر دربار میں موجود تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور خلیفہ سلیمان ابن عبد الملک بھی اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے عمر، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ دوستو، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تمام زندگی ظالموں کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے رہے اور ہمیشہ اللہ کی توفیق سے انصاف کا علم بلند کیے رکھا۔ آج ان کی سیرت کو عام کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ دعا ہے رب کریم ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں بھی ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔